ایک عظیم روحانی انقلاب جو تاریخ کے دھارے کو بدلنے والا تھا۔ وہ ایک خاص شہر سے ہی کیوں شروع ہوا؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسے پیغام سے پہلے کی دنیا میں جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اسلام کے آغاز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس منفرد سرزمین اور اس ورثے کو دیکھنا ہوگا جس نے اس کی بنیاد رکھی۔ آخر اس جگہ میں ایسا کیا خاص تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے جزیرہ نما عرب کے جغرافیے سے، ایک ایسی سرزمین جو گویا باقی دنیا سے بالکل الگ تھی۔ ذرا تصور کریں، 3 طرف سے پانی اور شمال میں میلوں تک پھیلے ہوئے وسیع صحرا۔ عرب ایک قدرتی قلعے کی طرح تھا اور اسی جغرافیہ نے اسے صدیوں تک اپنی سرحدوں پر موجود اس وقت کی سپر پاورز یعنی طاقتور رومی اور فارسی سلطنتوں کے براہ راست اثر سے بچائے رکھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ یہ دنیا سے لاتعلق تھا، بلکہ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن نے اسے تجارت کا ایک بہت اہم مرکز بنا دیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے گزرنے والے قافلے برے اعظموں کو زمین اور سمندر کے راستے آپس میں جوڑتے تھے۔ اب آئیے اس وسیع سرزمین کے اندر ایک چھوٹی سی بنجر وادی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ جس کی کہانی بہت گہری اور غیر معمولی ہے۔ مکہ کی کہانی کسی بادشاہ یا فوج سے نہیں شروع ہوتی، بلکہ یہ شروع ہوتی ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایمانی عمل سے۔ سوچیں، ایک باپ جو خدا کے حکم پر اپنے خاندان کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب ان کا سارا کھانا پینا ختم ہو گیا تو وہاں ایک معجزہ ہوا، زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہی پانی زندگی کی علامت بن گیا، جس نے خانہ بدوش قبیلے جرم کو اپنی طرف کھینچا اور وہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے مکہ کے پہلے آباد کار بن گئے۔ برسوں بعد جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے واپس آئے، جو اب ایک نوجوان تھے، تو باپ بیٹے کو ایک اور الہامی حکم ملا، اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔ اور یوں انہوں نے مل کر کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور اسے توحید کی عبادت کا مرکز بنا دیا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور صدیاں بیت گئیں، اور اس مقدس شہر کا کنٹرول اس کے اصل وارثوں یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہاں اقتدار کی ایک لمبی اور دلچسپ تبدیلی نظر آتی ہے۔ کئی صدیوں تک شہر کی قیادت بانی خاندان سے نکل کر باہر کے قبائل کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ پہلے قبیلہ جرہم اور پھر قبیلہ خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ لیکن نئے حکمران اس شہر کی حرمت کو برقرار نہ رکھ سکے۔ جرہم اور بعد میں خزاعہ دونوں ہی بدعنوان ہو گئے۔ وہ حاجیوں سے برا سلوک کرنے لگے، اور حد تو یہ ہوئی کہ جب جرہم قبیلے کو شہر سے نکالا گیا تو انہوں نے جاتے جاتے زمزم کے مقدس کنویں کو ملبے سے بھر کر اس کی بے حرمتی کی۔ تو اس سارے عرصے میں حضرت اسماعیل کے اولاد، جو اب قریش کے نام سے جانی جاتی تھی، کہاں تھی؟ وہ آس پاس کے صحراؤں میں خانہ بدوشوں کی طرح بکھری ہوئی تھی، اور اپنے ہی آبائی شہر کی حکومت میں ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ لیکن یہ صورتحال ہمیشہ ایسی نہیں رہنی تھی۔ تاریخ ایک ایسے رہنما کا انتظار کر رہی تھی جو نہ صرف قریش کو متحد کرے گا بلکہ اسماعیل کی میراث کو بھی بحال کرے گا۔ اور یہ کردار تھا قصی بن کلاب کا۔ وہ ایک بہت ہی دور اندیش رہنما تھا جس نے یہ پہچان لیا کہ قریش ہی اپنے مقدس شہر کی قیادت کے حقیقی حقدار ہیں اور انہیں اپنا حق واپس لینا ہوگا۔ قصی نے جو تبدیلی لائی وہ ایک انقلاب سے کم نہیں تھی۔ اس نے ایک بکھرے ہوئے خانہ بدوش قبیلے کو لیا اور انہیں مکہ کے اندر باقاعدہ آباد کر کے شہر کے حاکموں میں تبدیل کر دیا۔ یہ صرف ایک سیاسی فتح نہیں تھی، بلکہ اس نے مکہ کے پورے سماجی ڈھانچے کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیے، قصی نے صرف مکہ فتح نہیں کیا، اس نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس نے دارالندوہ قائم کیا، جو قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام اہم فیصلے ہوتے تھے۔ اس نے کعبہ کی کلید برداری یعنی حجابہ سنبھالی، اور سب سے اہم، حاجیوں کی خدمت کے لیے باقاعدہ نظام بنائے، رفادہ یعنی ان کے کھانے کا انتظام، اور سقایا یعنی پانی کی فراہمی۔ یہاں تک کہ جنگ کا پرچم لوا بھی اسی کے پاس تھا۔ یہ ایک مکمل شہری حکومت کا ڈھانچہ تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قیادت کا یہ نظام آگے کیسے بڑھا اور کس طرح تاریخ ایک بہت ہی خاص لمحے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ قصی کے بعد اس کے بیٹوں میں اختیارات پر کچھ اختلاف ہوا، تو خاندان کی 2 بڑی شاخوں عبدالدار اور عبدالمناف کے درمیان تمام اہم ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئیں۔ لیکن حاجیوں کی خدمت جیسے سب سے معزز کام
عبدالمناف کے خاندان کو ملے، اور یہیں سے یہ ذمہ داری آگے چل کر ہاشم کو ملی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ اور یہ سب کچھ اس روایت پر آ کے ختم ہوتا ہے جو اسے محض تاریخ نہیں بلکہ ایک خدائی انتخاب قرار دیتی ہے، ایک ایسا تصور کہ نسل در نسل عزت اور ذمہ داری ایک مخصوص سلسلے میں منتقل ہوتی رہی، گویا ایک عظیم مقصد کے لیے۔ یہ پوری تاریخ ایک محفوظ سرزمین، ایک مقدس شہر اور ایک مخصوص نسب کا ایک متحد قبیلہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ سب کچھ، صدیوں پر محیط یہ سارے واقعات ایک ایسے پیغام کے لیے سٹیج تیار کر رہے تھے جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا؟